اس بوڑھے درخت کے نام، جو تقریباً 1 صدی سے میرے گاؤں کا مرکز تھا۔ گاؤں کے بچے اس درخت کی شاخوں پر جھولا ڈالا کرتے تھے۔ گاؤں کے جوان اور بوڑھے اس کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر پرانے وقتوں کی باتیں کیا کرتے تھے، اور عورتیں اس کے نیچے جمع ہو کر نئی دلہنوں کا استقبال کیا کرتی تھیں۔ یہ درخت گاؤں کے کئی بچوں کی جوانی اور جوانوں کا بڑھاپا دیکھ چکا تھا۔ شاہراہ حیات پر میری زندگی کے نقوش اس درخت کے نیچے پہنچ کر ماضی کے دھندلکوں میں روپوش ہو جاتے تھے۔ میں ایک ایسے سمندر کے کنارے رک جاتا ہوں جس کی سطح پر لہروں کی شکنیں نہیں ہیں، لیکن اس کی گہرائیوں سے ہلکے، میٹھے اور نہ ختم ہونے والے نغمے بیدار ہوتے ہیں۔ میں ایسی فضاؤں میں کھو جاتا ہوں جن کی وسعتیں کوس قزح کے رنگوں سے لبریز ہیں۔ ان نغموں کی دلکشی اور رنگوں کی دل فریبی کا مہم سا تصور لے کر عالم شعور کی طرف لوٹتا ہوں۔ مجھے اس درخت کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو دیکھتا ہوں جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ زندگی کے چہرے کی خفیف مسکراہٹیں اچانک قہقوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میں اس درخت کے نیچے کھڑا ہوں اور اسے اپنی چھوٹی سی دنیا کی بلند ترین شے سمجھتا ہوں۔ مجھ سے بڑے لڑکے اس کی ٹہنیوں پر چڑھ کر مسرت کے قہقے لگاتے ہیں اور میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ پھر میں ان دنوں کا تصور کرتا ہوں جبکہ میں خود اس کی ٹہنی پر گھوم آیا کرتا تھا، اور مجھ سے چھوٹی عمر کے بچے میری طرف دیکھ کر پریشان ہوا کرتے تھے۔ ماضی حال کو اور حال مستقبل کو جنم دیتا ہے، اور بچپن کی مسکراہٹیں اور قہقے جوانی کی دھڑکنوں، ولولوں اور امنگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک ایک دن زندگی کا یہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس درخت کے پتوں سے پیدا ہونے والی دھیمی اور میٹھی راگنی ان لوگوں کی چیخوں میں دب جاتی ہے جنہوں نے اس کی چھاؤں میں ہنسنا اور مسکرانا دیکھا تھا۔ اگست 47 میں جب مشرقی پنجاب کی ہزاروں بستیاں خاک اور خون کا طوفان دیکھ رہی تھیں، اس درخت کی جڑوں پر ان لوگوں کا خون بہہ رہا تھا جو اسے پانی دیا کرتے تھے۔ اس کے نیچے ان جوانوں کی لاشیں تڑپ رہی تھیں جو بچپن میں اس کی شاخوں پر جھولا ڈالا کرتے تھے۔ یہ میرے ساتھی، میرے عزیز اور میرے بزرگ تھے۔ ان کی لاشیں اس درخت کے پاس ہی ایک گڑھے میں دفن ہیں۔ اب میں خواب میں اس محفل کے بدلتے رنگ دیکھا کرتا ہوں جو ہمیشہ کے لیے ویران ہو چکی ہے۔ میں ان مسکراہٹوں کو نہیں بھول سکتا جو زندگی کے معصوم چہرے سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہیں۔ میرے کانوں میں اب بھی وہی قہقے گونجتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ اگر میں ایک مغنی ہوتا اور اس درخت کی شاخ سے ایک بربط بنا سکتا تو میں فضائے بے کراں کو ان بے چین روحوں کی فریاد سے لبریز کر دیتا جو اس درخت کے نیچے کسی قافلے سالار کا انتظار کر رہی ہیں۔ نسیم حجازی۔ تعارف۔ بھارت نے تقسیم کے عمل اور پاکستان کے قیام کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ اس کے حکمرانوں کی اولین کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے لیے حالات اتنے ناسازگار بنا دیے جائیں کہ اس کی تعمیر کسی محکم بنا پر نہ ہو سکے، اور جو ہی موقع ملے اسے نیست و نابود کیا جا سکے، خواہ فسادات کی آگ سے، خواہ اقتصادی حربوں سے، خواہ داخلی انتشار سے، خواہ فوجی کارروائی سے۔ چنانچہ اگست 1947 میں ہی مسلح ہندو اور سکھ جتھوں نے اتنے وسیع پیمانے پر مار دھاڑ اور آتش زنی کی کہ آنن فانن سارا مشرقی پنجاب اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور پھر دہلی، اجمیر، یوپی کے شمالی اضلاع اور بھرت پور سے لے کر جموں کشمیر تک کی تمام ریاستیں اس کی زد میں آ گئیں۔ وہ آبادیاں جو صدیوں سے امن کی زندگی بسر کر رہی تھیں اور جن کے تصور میں بھی یہ قیامت خیز مناظر نہ تھے، تباہ ہو گئیں۔ سارا نظام معیشت درہم برہم ہو گیا۔ ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے موت کے گھاٹ اتارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے اور ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ انہی کے خون اور آنسوؤں سے پاکستان کی تعمیر ہوئی۔ یہ وہی حقائق خونچکا ہیں جنہیں نسیم حجازی نے اپنے ناقابل فراموش ناول خاک و خون میں پیش کیا ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خاک و خون کی اہمیت یہی نہیں کہ یہ داستان ہمارے ماضی کی بنیادی روح سے تعلق رکھتی ہے اور اسے پڑھنے والوں کو دلوں میں 1947 کی ہولناکیوں کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، اور وہ اس خطۂ زمین کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگا سکیں گے جو ہم نے بے مثال قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ بلکہ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ نسیم حجازی کی بصیرت نے قوم کو جن خطرات سے خبردار کیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ تقسیم سے قبل اور تقسیم کے بعد آج تک ہماری آزادی اور بقا کے دشمنوں کا نصب العین اکھنڈ بھارت ہے، تاکہ عملاً سارے بر اعظم میں ہندو تہذیب و تمدن کی برتری کا سکہ رائج ہو سکے اور وہ اس مقصد کی تکمیل کا کوئی موقع ضائع نہ کریں گے۔
پاکستان کے مسلمانوں نے اجتماعی احساس و شعور کو جنم دیا تاکہ وہ اپنے وطن میں اسلامی اقدار کی بنا پر ایک عادلانہ نظام برقرار رکھ سکیں۔ ہم اپنے ماضی کے ان بلند حوصلوں کے امین بن کر ہی اپنے حال اور مستقبل کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، جن کی بدولت 1947 میں آگ اور خون کے طوفان سے سرخرو ہو کر نکلے تھے۔ اس لیے ہمارے ماضی کی یہ داستان ہمارے مستقبل کے لیے ایک مستقل پیغام بھی ہے۔ محمد علی، سابق وزیر اعظم پاکستان، 30 مارچ 1974۔ پہلا حصہ، مسکراہٹیں۔ اسماعیل راہٹ کے قریب آم کے درخت کے نیچے بیٹھا حقے کی کش لگا رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی غلام حیدر باغ کے کونے سے نمودار ہوا اور کدال زمین پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اسماعیل ذرا بیلوں کو ہانکتے رہو، ابھی آدھا کھیت باقی ہے اور اس کے بعد باغ کو بھی پانی دینا ہے۔ اسماعیل نے حقے کی نئے غلام حیدر کی طرف پھیر دی اور اٹھ کر سست رفتار بیلوں کو 2-4 سانٹے رسید کیے اور پھر وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ غلام حیدر نے چند کش لگانے کے بعد کہا، تھوڑی دیر بعد کیاری بھی دیکھ آنا۔ اسماعیل نے سوال کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ذرا مجید کا پتہ کر رہا ہوں، کل ماسٹر نے پٹواری کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ 2 دن سے پھر غیر حاضر ہے۔ آج میں نے اسے بہت پیٹا تھا۔ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، میرے خیال میں تم اس کے ساتھ ہی مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ آج بھائی جان آئیں تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر مجید کو پڑھانا ہے تو اس کی رکھوالی کے لیے اس کے باپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ بھائی جان آ جائیں گے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ان کا نوکر ابھی آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ شام تک آ جائیں گے۔ یہ اچھا ہوگا، شاید اس کے ساتھ مجید کو بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ لیکن سلیم ابھی بہت چھوٹا ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ ماسٹر بہت مارتا ہے۔ غلام حیدر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب کے ایک کھیت میں ہل چلانے والے کسان نے آواز دی، غلام حیدر، شاید تمہارا برخوردار آ رہا ہے۔ 5-6 لڑکے گدوں کو سرپٹ دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ یہ سوار لکھنے کی تختیوں سے چابک کا کام لے رہے تھے۔ مجید سب سے آگے تھا، گدوں کا مالک ان کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہ آج خلاف معمول غضبناک تھا اور انہیں گالیاں دے رہا تھا اور زمین سے ڈھیلے اٹھا اٹھا کر ان کی طرف پھینک رہا تھا۔ غلام حیدر کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اسماعیل کا کہکا سن کر وہ بھی ہنس پڑا۔ رہٹ کے قریب پہنچ کر مجید گدے سے کود پڑا اور دوسرے بچوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ سب گدوں سے اترتے ہی اپنے گھروں کو بھاگ گئے، لیکن باپ اور چچا کو دیکھ کر مجید نے بھاگنے کی جرت نہ کی۔ ان گدوں کے مالک خیردین کی اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان شریر بچوں کے والدین جہاں بھی ہوں اس کی گالیاں سنیں، لیکن یہ اس کی انتہائی بدقسمتی تھی کہ سانس تیز اور گلا خشک ہونے کے بعد اس کی آواز دور تک سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کی پگڑی سر سے کھسک کر گلے کا ہار بن چکی تھی۔ راہٹ سے تھوڑی دور پہلے وہ کانٹوں کی باڑ میں الجھا، پھر پانی کی نالی میں گرا۔ غرض اس کے لیے وہ تمام اسباب پورے ہو چکے تھے جنہیں مہذب سوسائٹی میں خودکشی کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ ایک گدھے نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اپنا قومی ترانہ شروع کیا، لیکن خیردین اس کی زندہ دلی کی داد دینے کی بجائے اس پر بے تحاشا لاٹھیاں برسانے لگا۔ لاٹھی ٹوٹ گئی اور خیردین کا غصہ آدھا جاتا رہا۔ اسماعیل ہنسی ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، خیرو، آج میں ان سب کی خبر لوں گا، یہ تمہیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ غلام حیدر سانٹا ہاتھ میں لیے مجید کی طرف بڑھا، لیکن اسماعیل نے بھاگ کر اسے روک لیا اور مجید کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجید تم کان پکڑو، اور مجید نے جھٹ کان پکڑ لیے۔ غلام حیدر اور اسماعیل کے سامنے خیردین کا غصہ اور کم ہو چکا تھا۔ وہ پگڑی کو گردن سے اتار کر سر پر لپیٹتے ہوئے بولا، چودھری جی، میں نے انہیں کبھی منع نہیں کیا، جب مجھے کام نہیں ہوتا تو میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن آج میں نے پورن ماشی کے میلے میں برتن لے جانے تھے۔ پچھلے 2-3 ہفتے کام کی وجہ سے میں نے ان کا داؤ نہیں چلنے دیا۔ جب انہیں مدرسے سے چھٹی ہوتی ہے تو میں گدوں کی رکھوالی کیا کرتا ہوں، لیکن آج یہ چھٹی سے پہلے آ گئے۔ میں بھٹی سے برتن نکال رہا تھا کہ یہ گدوں کو لے اڑے۔ پہلے انہوں نے گاؤں کے گرد چکر لگائے، پھر نہر کا رخ کیا۔ جب یہ واپس آ رہے تھے تو میرا خیال تھا کہ اب یہ میرے حال پر رحم کریں گے۔ میں ان کا راستہ روکنے کے لیے بھاگا، لیکن یہ مجھے دیکھ کر کترا کر اس طرف نکل آئے۔ اسماعیل نے کہا، اچھا خیرو، آئندہ انہوں نے ایسی حرکت کی تو سیدھا میرے پاس آنا۔ اب تم وہ درانتی اٹھاؤ اور اپنے گدوں کے لیے اس کھیت میں سے چارہ کاٹ لو۔ خیردین اب غصے کی بجائے تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا۔ اس نے درانتی اٹھانے سے پہلے آگے بڑھ کر مجید کو اٹھایا اور کہا، دیکھو بھائی، آج تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔
जब तुम्हें सवारी का शौक हो तो मेरे पास आ जाया करो, लेकिन खुदा के लिए स्कूल के तमाम बच्चों को लेकर ना आया करो। मजीद इजाज़त तलब नज़रों से अपने बाप और चचा की तरफ देखने लगा। इस्माइल ने कहा, जाओ नालायक। मजीद जल्दी से तख्ती और बस्ता उठाकर गांव की तरफ भागने का इरादा कर रहा था कि एक कमसिन लड़का टट्टू की नंगी पीठ पर सवार बाग की ओर से नमूदार हुआ। मजीद के करीब पहुंचकर उसने टट्टू को रोका। इस्माइल ने कहा, सलीम उतरो नीचे, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है। सलीम ने उसके हुक्म की तामील करने की बजाय जल्दी से बाग मोड़कर टट्टू को ईड़ लगा दी। टट्टू ने जस्त लगाकर पानी की खाई अबूर की और सरपट भागने लगा। इस्माइल चिल्लाया, सलीम इसे रोको, बेवकूफ़ गिर पड़ोगे। लेकिन सलीम ने रफ्तार और तेज़ कर दी। जब टट्टू ने खेत की बाड़ के ऊपर से छलांग लगाई तो वो गिरते गिरते बचा। इस्माइल और गुलाम हैदर दमबखुद होकर उसकी तरफ देख रहे थे। कोई 2 फरलांग दूर जाकर उसने बाग मोड़ ली। मजीद भागता हुआ पगडंडी के करीब आकर खड़ा हुआ। वापसी पर भी टट्टू की रफ्तार वही थी। मजीद को रास्ते में देखकर सलीम ने टट्टू को रोका। इसे खेत की मेंढ के साथ खड़ा करते हुए कहा, मजीद जल्दी से मेरे पीछे बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें बहुत अजीब चीज़ दिखाऊंगा। मजीद मेंढ पर पाँव रखकर उसके पीछे सवार हो गया। दूर से गुलाम हैदर ने आवाज़ दी, सलीम अब ना भगाना इसे, तुम दोनों गिर पड़ोगे। नहीं चचा, उसने जवाब दिया। गांव की दूसरी तरफ एक जोहर के किनारे चंद झाड़ियों के करीब पहुंचकर सलीम और मजीद टट्टू से उतरे। मजीद ने लगाम एक टहनी के साथ बांध दी और सलीम से पूछा, यहाँ क्या दिखाओगे मुझे? सलीम ने कहा, पहले वादा करो कि तुम इन्हें मारोगे नहीं। किसे? ये फिर बताऊंगा, पहले वादा करो। अच्छा, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। ये भी वादा करो कि तुम इन्हें उठाकर घर नहीं ले जाओगे। अच्छा, सलीम ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, तुम दूसरे लड़कों को बता दोगे। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा आओ। मजीद सलीम के पीछे हो लिया। सलीम एक झाड़ी के करीब रुका और टहनियों के दरमियान एक छोटे से घोंसले की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो फाख्ता बैठी है। मजीद ने कहा, बाजी ये कौन सी अजीब बात है, हमारे बाग में बहुत सी फाख्ताएं होंगी। सलीम ने कहा, तुमने अभी कुछ नहीं देखा? अरे इसने बच्चे निकाले हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे। सलीम आगे बढ़ा, फाख्ता उड़ गई। उसने आहिस्ता से एक बच्चा उठाया और इसे हथेली पर रखकर मजीद से कहा, परसों तक ये दोनों अंडों में थे, चंद दिनों तक इनके पर निकल आएंगे, फिर ये अपनी माँ के साथ उड़ा करेंगे। मजीद ने कहा, बाजी मैंने जैसे पहले कभी फाख्ता के बच्चे नहीं देखे। मैं समझता था तुमने कोई अजीब शय देखी है, चलो घर चलें। मजीद की इस बेतनाई पर सलीम परेशान हो रहा था। उसने बच्चे को घोंसले में रख दिया था।